بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. اور آج کا ماحول دیکھ کے لاسٹ ویک تھوڑی سی برتھ ڈے کی حسب توفیق حسب ذائقہ ہم نے رنگ ڈالا. 9 اگست کو میرا برتھ ڈے تھا اور کچھ دن کے بعد ہی میرے ملک کا جنم دن، میرے ملک کی برتھ ڈے بھی آتی ہے. یاد رکھیں، آزاد قومیں ہی اپنے تہوار کو مناتی ہیں، اور میں تو کبھی بھی ان دنوں کے لیے، میں ان دنوں کے خلاف نہیں ہوتی ہوں، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ دن ریمائنڈر ہیں، تجدید عہد کے دن ہیں. اگر ہم کہیں غافل ہوئے ہوتے ہیں تو پرچم کو دیکھ کے کبھی پرچم کی محبت، اور یقین جانیے مجھے تو اپنے پرچم کے رنگ اتنے پیارے لگتے ہیں. کبھی آپ سب ملکوں کے جب نقشے، وہ پرچم فلیگز دیکھا کریں تو آپ کو خود لگے گا کہ یہ اتنا خوبصورت اس کا کمبینیشن ہے، اتنا خوبصورت اس کا کمبینیشن ہے کہ مجھے تو ہر چیز اس میں پسند ہے. میری فنگر بینڈ میں چاند تارہ بنا ہوا ہے، میرے بینگل میں چاند تارہ بنا ہوا ہے. تو مجھے تو پاکستان بننے کا، پاکستانی ہونے کا مجھے تو شوق ہے. مجھے کوئی اس پہ شرم نہیں ہے کہ میں اپنے، جیسے لوگوں کے اندر یہ کمپلیکسز آ گئے، لوگ اس ملک سے مایوس ہو گئے. نہیں، یاد رکھیے، اس ملک سے مایوس ہونا ایسے ہی ہے جیسے اپنی آپ ماں کی محبت سے مایوس ہو جائیں. آپ کبھی ماں کی محبت سے مایوس ہو سکتے ہیں، یا مائیں کبھی آپ کو مایوس کر سکتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں. ہاں، ایک بات مجھے ہمیشہ دکھ ہوتا ہے کہتے ہوئے، کہ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں، مجھ سے کوئی میری ماں کی طبیعت پوچھے یا مجھ سے کوئی میرے ملک کا حال پوچھے تو مجھے ایک ہی جیسا درد ہوتا ہے. میں نے ہوش سنبھالا، میں نے اپنی ماں کو کبھی صحت مند نہیں دیکھا، اور جیسی آنکھ اور شعور آیا یہی دیکھا پاکستان حالت جنگ میں سے گزر رہا ہے، پاکستان حالت جنگ میں سے گزر رہا ہے. اور ایک وقت آیا کہ میں نے پاکستان کے لیے پشین گوئیوں کا سلسلہ شروع کر دیا، اور میں اس رب کے صدقے چلی جاؤں، اس رب کے میں تو ان کا شکرانہ نہیں دے سکتی کہ جو یہ میرا نو بڈی ٹو سم بڈی کا ٹریول ہے، اس نے کیسے میرا بازو پکڑا. میں ہمیشہ سے ایک بات کہتی ہوں، جب آپ حق کے راستے پہ ہوتے ہیں، جب آپ سچ کے راستے پہ ہوتے ہیں، جس کام کو آپ کے ذمے اس نے لگایا ہے، اگر آپ اس کام کے ساتھ ڈس آنیسٹ نہیں ہوتے ہیں، ہو نہیں سکتا آپ کا کام آپ کو عزت نہ دے، ہو نہیں سکتا کہ آپ کا کام آپ کو ڈس رسپیکٹ کرے. یہ میرا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ میرے اسی خوش فہمی کے ساتھ ہی میرا خاتمہ بھی بالخیر کریں. جو انہوں نے عزت بخشی ہے پچھلے 3 سالوں سے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک پورا پیراگراف سچ کرا دیتے تھے، وہی کراتے تھے، وہی منہ سے باتیں نکلواتے ہیں. ہماری کیا مجال ہے ہم اپنے منہ سے کوئی جملہ ان کے حکم کے بغیر ادا کر سکیں. اللہ نے آپ کو جو ہے بہت ہی کنٹرول سسٹم کے اندر آپ چل رہے ہوتے ہو، اور 3 سال سے وہ میری ایسی عزت رکھ لیتے ہیں کہ بس میں ان کے صدقے جاؤں. مجھے شاید پیار، پہلی خیر ان کے پیار، ان کے توکل کے سہارے میں یہاں تک پہنچی ہوں. آلدو کہ میری زندگی میں اتنی کو محرومیاں ہیں، اتنے اندھیرے ہیں کہ آپ لوگ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ایک ان کا جو توکل ہے نا کہ وہ بے آسرا نہیں چھوڑیں گے، وہ میرا بڑھاپا رسوا نہیں ہونے دیں گے، وہ میری زندگی کو خاتمہ بالخیر کریں گے. یہ ایک مان مجھے یہاں تک چلا کے لے آیا ہے کہ اس زندگی کے حصے میں ہم انٹر ہو گئے جس کو ہم بونس پہ جینا کہتے ہیں. بس اللہ پاک اپنے امان سے جو ہے اس کو خاتمہ بھی کریں. جو عزت دی ہے اسی عزت کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے کے جائیں. بس یہ ایک خوف رہتا ہے، کیونکہ جتنی آپ کو پاپولیرٹی ملتی ہے نا، اتنے آپ اکیلے ہوتے چلے جاتے ہو، اتنا آپ کے کندھے اس بوجھ سے جھکتے چلے جاتے ہیں کہ یا اللہ میں اس عزت کے قابل نہیں ہوں. لوگوں کے اندر جو میرا امیج ہے، جو مجھ سے رب اتنے بڑے بڑے فیصلے لیتے ہیں، وہ میرے لیے یقین جانیے کہ وہ میرا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. میں بیمار ہو جاتی ہوں جب میں بڑے فیصلے کراتی ہوں. میں خود بھی، میرے اوپر اتنا بوجھ آتا ہے، کسی کو طلاق کا کہہ دو میرے دل پہ اتنا دل خفا ہوتا ہے. کسی کو اسپیشلی جو رزق کے معاملے میں لوگ پریشان ہوتے ہیں. مونولوگ لمبا ہو جائے گا، لیکن آج آپ سے دل کی باتیں کرنے کا سچ مچ من کر رہا تھا. خیر، چھوٹا سا انٹروڈکشن آج میں لمبا نہیں دوں گی، کیونکہ جو ہے ہر باری ہم دیتے ہیں. اور اس درخواست آپ سے کر کے کہ ہمارے چینل کو لائک بھی کیجئے،
سبسکرائب کا بٹن دبائیے تاکہ میں اور آپ ایک فیملی کی طرح بغیر دستک دیے میں آپ کے گھروں میں انٹر ہو سکوں، میری نئی ویڈیو پاپ ان ہو جائے اور آپ کو جو ہے وہ مجھے دروازہ بھی آپ کا دستک نہ دینا پڑے کہ کھولیں سامعہ خان آئیے۔ تو یہ مان میرا بڑھاتے جائیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، جتنا آپ پیار دیں گے کام کرنے کا جذبہ اتنا بڑھتا جائے گا۔ بہت ہی محدود علم میرے رب نے مجھے دیے ہیں، اور کانٹیکٹ کا میرے سے واحد ذریعہ یہ میرے رائٹ سائڈ کا نمبر ہے، یہ جو رائٹ سائڈ پہ اس کا ایک ڈیجٹ بھی آپ نے دائیں بائیں نہیں کرنا۔ ٹیلی فون کے جو لوگ ہیں ان کو 7 8 یا 10 ڈیز کا ویٹ ٹائم مل سکتا ہے، یہ سوچ کے اپوائنٹمنٹ بک کرائیے گا، ہم سے شکوہ مت کیجیے گا۔ یہ جو میرے لیفٹ سائڈ پہ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے فار کمپلینٹس، اگر آپ کا فون آنسر نہیں ہو رہا اس نمبر پہ جو فار کمپلینٹس ہے اس پہ آپ واٹس ایپ نہیں کریں گے، اس پہ آپ وہ جو دیسی طریقے والا ٹیکسٹ بھیجیں گے تو میرے تک پہنچے گا، اور پھر میں اس کا اسکرین شاٹ اس نمبر پہ بھیجوں گی تاکہ یہ نمبر فوری اس کا نوٹس لے اور آپ کو ہم اور انتظار نہ کروائیں۔ یہ تو چھوٹی سی انفارمیشن ہے ہم تک پہنچنے کی، باقی میں ہر بار آپ کو کہتی ہوں خدا را یہ غیب کا علم نہیں ہے، نہ اپنا ایمان کمزور کیجئے، یہ ایک روڈ میپ ہے جیسے گوگل رہنمائی کرتی ہے، محکمہ موسمیات بتاتا ہے اگلے 10 دن ابھی بارش ہے تو ابھی بھی اپنی پیش بندی کر کے رکھیے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جو لوگ محکمہ موسمیات کی انفارمیشن بھی لے رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے گھر میں ہماری بھابھی ہیں جن سے ہم پورا نیویگیشن لیتے ہیں کہ بھی ہمیں بتائیں اگلے کتنے دن کیا موسم چل رہا ہے۔ تو جی یہ ایک رہنمائی ہے، گائیڈ لائن ہے کہ آپ آنے والے دنوں کے لیے ذرا پریپیئر ہو جاتے ہو۔ تو یہ چھوٹا سا مونولوگ لیکن چھوٹا تو نہیں ہے۔ اب باقی ہم بغیر تاخیر کیے چلتے ہیں اپنے 12 ستاروں کی طرف۔ 12 ستاروں میں کیا میسج ان سٹور ہے، کس ستارے کا یوم آزادی کتنا بھرپور ہو سکتا ہے اور اس دن کو منانا ہے، یہ میرے ساتھ آپ کا ریزولوشن ہونا چاہیے۔ اور ایک اور ریزولوشن ہونا چاہیے، اب وہ وقت ہے کہ ہم ایک قوم بننے کا سفر شروع کریں۔ تو باقی جو ہے 12 ستاروں میں دیکھتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو بھی اس دن کی ضرور فیسٹیوٹی دکھائیے، اور خود بھی اپنے ساتھ ملک کی سلامتی کے لیے تو خصوصی دعا مانگیے گا، کیونکہ اب وہ وقت ہے کہ اس ملک کی ڈائریکشن نے سیٹ ہونا ہے، تاکہ ایسی ڈائریکشن میں ہمارا ملک جائے کہ آپ کو پاکستانی ہونے پہ فخر ہونا شروع ہو جائے۔ تو ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد 12 ستاروں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعہ خان لاؤنج میں خوش آمدید۔ زون سی میں ہم آپ کو جی آیاں نو کہتے ہیں، اور میرے ساتھ یہاں تک سفر طے کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ لیکن اپنوں ہی سے تو کہا جاتا ہے کہ تہواروں پہ اکیلا نہیں رہنے دیجئے، غم کے دنوں میں ہمیں اکیلا نہیں چھوڑیے۔ تو اسی لیے آج میں اس ضد کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ چلی کہ میں نے اتنی اہتمام کیا ہے اپنے پاکستانی ہونے کے لیے، تو آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو میری ذرا خوشیوں میں ایک سٹیپ اور اضافہ ہو جائے گا۔ آتے ہیں جی زون سی کے ستاروں پہ۔ پہلا ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں فے سے، انگلش میں ایف سے شروع ہوتا ہے تو بھی، یعنی فلیگ ہمارا شروع ہوتا ہے، تو بھی آپ جو ہے اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی، اپنے لیے گائیڈ لائن بالکل لے سکتے ہیں، تاکہ جو ہے آپ کو ہم اس پہ ذرا روشنی ڈال سکیں، ایک روڈ میپ آپ کی رہنمائی ہم کر سکیں۔ آتے ہیں جی سیجیٹیرینز، اور یہ والا ہفتہ جو ہم نے آپ کے لیے ہوم ورک بنایا ہے، ہم اسے شروع کر رہے ہیں 12 اگست سے اور ختم کرنے لگے ہیں 21 اگست پہ جا کے۔ تو جی آپ سب کو بھی یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ جی سیجیٹیرینز جو ہے 12 13 اور 14، ٹھیک ہے، یہ والے جو دن ہیں سیجیٹیرینز، یہ آپ کے لیے تھوڑا سا خرچوں کی انڈیکیشن کر رہے ہیں۔ اگر تو فیسٹیوٹی پہ لگاتے ہیں، یعنی پاکستان پہ پیسے لگا رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے تہوار منائیں،
پھر تو میں آپ کو نہیں روک رہی. ملک کی محبت میں اگر کر رہے ہیں تو ہم آپ کو نہیں روکتے. لیکن ملک کی محبت میں جو ہے کوئی نہ کوئی کار خیر بھی کر سکتے ہیں اپنے ملک کی محبت میں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو جی یہاں پہ آتے ہیں کہ اس میں صرف تھوڑا سا خرچوں کا برڈن ہمیں 12th میں 13th میں اور 14th میں نظر آتا ہے. تھوڑا سا ہمیں اخراجات کا برڈن آپ پہ نظر آ رہا ہے. 15 اگست سے لے کے 21 اگست تک پھر ماشاءاللہ ہمارے سیجیٹیرینز کا بھی یہ ہفتہ سیف ہے. اس طرح مجھے امید سی بن رہی ہے کہ ابھی تک 12 ستاروں میں کسی میں بھی کوئی اتنی خطرناک بات اللہ نہ کرے نہیں ہے. تو اگر پاکستان کے دن اچھے مجھے نظر آ رہے ہیں تو عوام کے حالات اچھے ہوں گے تو میں پاکستان کے معاملات کو بہتر ہوتا ہوا دیکھ سکتی ہوں. تو جی یہاں پہ 15 سے لے کے 21 تک جو ہے جو ہمارے سیجیٹیرین سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی پازیٹیو خبریں ہیں. وہ سیجیٹیرینز جنہوں نے کوئی اہم پیپر ورک نپٹانا ہے, چاہے ویزا ہے, کسی کورٹ کچہری سے کوئی تعلق آپ کا معاملہ کا واسطہ ہے, یا کسی آفس میں کوئی پیپر ورک آپ کا سٹاک اپ ہے, یا کوئی نیا کانٹریکٹ سائن کرنا ہے, الحمدللہ اس وقت میں آپ سیف ہیں. اور اللہ کرے کہ بائی دی 21 اگست یہ کام آپ کا ہو چکا ہو, جو یہاں پہ روشنی ہمیں نظر آتی ہے. تو 15 سے لے کے 21 تک کے دنوں کی جو روشنی ہے وہ الحمدللہ آپ کے جو کیریئر سے ریلیٹڈ کام ہے, پیپر ورک سے ریلیٹڈ کام ہے, سیجیٹیرین سٹوڈنٹس کے کام ہے, انٹرنیشنل ٹریولنگ کرنی ہے, کوئی نیا کاروباری کانٹریکٹ سائن کرنا ہے, الحمدللہ آپ سیف زون کے اندر موجود ہیں. بہت سارے سیجیٹیرینز اپنے نئے گھر کی بنیاد رکھ سکتے ہیں, نیا گھر بدل سکتے ہیں جو ہے, اور کچھ رشتوں کی ٹرانسفارمیشن نظر آ رہی ہے. ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے انٹرنیشنلی ٹریول بھی نظر آتا ہے, ہو سکتا ہے اگر آپ مائگریٹ کر کے کسی دوسرے ملک جا رہے ہیں تو گھر والوں کی ہے تو بہتری, چاہے دوری کی شکل میں دکھ بھی ہے تو ان کی بہتری کا سٹیپ ہے. تو یہ ایک ہمیں اس طرح کے بھی حالات کی خبر ملتی ہے. اس وقت جو گڈ لک ہو سکتی ہے سیجیٹیرینز آپ کے جاب ایریا میں, آپ کی ہیلتھ ایریا میں, خدا نہ خواستہ جو ہے اگر آپ بیمار ہیں تو میرا رب آپ کو غیب سے شفائی کاملہ عطا کریں گے. دوسرا جو ہے آپ کے ساتھ جو جاب میں یا تو اپنی ایگزسٹنگ جاب میں آپ جو ہے اپ گریڈ ہو جائیں گے سیجیٹیرینز, یا ایک ہمیں جو نظر آتا ہے کہ آپ کسی بھی معاملے میں آپ کے لیے وہاں پہ آگے بہتری ہو رہی ہے, نئی اپرچونٹیز, نئے مواقع اگر آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں. جاب ایمبیانس بھی اس وقت بہت مزے کا رہے گا, کولیگس ہیں, ماتحت ہائرڈ سٹاف ہے. اس وقت شکر ہے اس ہاؤس کے معاملات آپ کے لیے انڈر کنٹرول ہیں. وزن جلدی سے بڑھ سکتا ہے, اس کے لیے اگر آپ کیئر کرو گے, ورنہ اللہ نہ کرے کوئی فیٹی لیور کی کمپلینٹ آ گئی تو وہ پھر جو ہے آپ سے ہینڈل ہونا مشکل ہو جائے گا. ایک جگہ پہ آپ لوگوں نے محتاط ابھی جو رہنا ہے, دوستوں میں محتاط رہیے اگر آپ دوستوں کو نہیں کھونا چاہتے. اولاد کے جو معاملات ہیں اس پہ ذرا نظر رکھیے. میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں اولاد کو صدقہ جاریہ بنانے کے لیے محنت کریے, نہ کہ نسل کی باقیات کے لیے کہ یہ فلاں کا فلاں کی اولاد ہے. جب اگر وہ صدقہ جاریہ نہیں ہے تو وہاں پہ بھی ہمیں معافی نہیں ملے گی. جہاں پہ ہم نے جانا ہے وہاں پہ بھی ہمیں اس چیز کی معافی نہیں ملے گی. رومانس ایریا میں کسی ایسی جگہ دل نہ لگا لیجئے گا جہاں وہ لائی بے قدرہ نہ یاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر کے, تو یہاں پہ بھی ذرا سا محتاط رہیے گا. اور جو ہے اگر دنیاوی اور جو زمینی خواہشات کے راستے میں اگر کوئی ہرڈلز آتے ہیں, آپ نے کوشش نہیں چھوڑنی, آپ نے مایوس نہیں ہونا. انشاءاللہ یو ول گیٹ what you want. یہ آپ کے ستاروں کا آپ سے وعدہ ہے, آپ نے مایوس نہیں ہونا. اور اگر لو لائف میں بھی آپ نے کسی کو پیشنس کے ساتھ لے کے چلیں گے تو جون 2024 سے آپ اس کے ساتھ شادی کے بندھن میں بھی بن سکتے ہیں. تو اتنی بڑی بھی خوشخبری ہے. تو میں نے سارا کچھ جو ہے وہ آپ کو
کنکلوڈ کر کے بتایا ہے۔ یہ تھا جی ہمارے سیجیٹیرینز کے اس ہفتے کے ستاروں کا حال۔ اب باری ہے کیپریکون یعنی کہ برج جدی والوں کی، اور جو ہے جن کے نام انگلش میں جے سے جگ والا جے، جن کے نام جی سے جویریا والا جی، گرل والا جی، نہیں جویریا تو جے سے ہوتا ہے، گرل والا جی، اور زیبرے والے زی سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو کیپریکونینز کا ہاروسکوپ سنیے اور اپنے لیے ہفتے کے روڈ میپ کی بسم اللہ بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی کیپریکونینز، اس وقت ہم بات کریں گے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، ستاروں کی روشنی میں کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے کیپریکونینز کو سامیہ خان لاؤنج اور سامیہ خان لاؤنج کی ٹیم کی طرف سے بہت بہت یوم آزادی کی مبارکباد ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ جی کیا کہتے ہیں اس ہفتے کے ستارے۔ ہم نے ہوم ورک جو بنایا ہے 12 اگست سے شروع ہو کے ہم اسے ختم کر رہے ہیں 21 اگست پہ جا کے، تو دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ 12 13 14 بالکل جی آپ پیسفل ہیں، ہوم فرنٹ پہ چیزیں ٹھیک ہیں، لائف پارٹنر بزنس پارٹنر کے ساتھ معاملات بھی ٹھیک ہیں، تو یوم آزادی پیسفل لوگ کے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے پارٹنرز کے ساتھ سیلیبریٹ کیجئے، کیونکہ وطن سے محبت جو ہے سو اسی طرح سمجھیے ماں سے محبت کا اعلان ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی 15 اور 16 میں، یہ تو ہے کہ الحمدللہ 6 جولائی کے بعد سے اور نہیں 24 جولائی کے بعد سے اور 6 اگست کے بعد سے ستاروں کی جو چالیں ہیں وہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ پیسے آ بھی رہے ہوں گے، لیکن جو ہے وہ آپ کے لیے کہتے ہیں نا کہ جمع کرنا یا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل بھی ہو سکتا ہے، اخراجات کی زیادتی آ سکتی ہے، تو 15 اور 16 میں جو ہے یہ برڈن تھوڑا مجھے انڈیکیٹ ہوتا ہوا، یہ پریشر تھوڑا سا میرے کیپریکونینز پہ ناگوار گزر رہا ہے۔ لیکن 17 اگست سے لے کے 21 اگست تک ستارے جو ہیں وہ پھر آپ کے لیے آگے سیف ہیں الحمدللہ۔ جو ہمارے کیپریکونین سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ ڈیٹس 21 اگست تک سیف ہیں۔ اچھی خبریں، اگر کوئی پیپر ویپر کا رزلٹ آنا ہے یا کہیں ایڈمیشن کی خبر آنی ہے یا کسی ویزے کی خبر آنی ہے یا کوئی انٹرنیشنل ٹریول پلان ہونا ہے یا کوئی نئی بزنس کانٹریکٹ کوئی نئی ڈیل ہونی ہے، اس وقت کیونکہ ایک ستارے کی پوزیشن بہت اچھی ہے تو کیپریکونینز وہ کام جن میں پیپر ورک انوالو ہے اس وقت ستارے کی فیور آپ کے ساتھ موجود ہے، اس کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے معاملات کو یہاں پہ آسان کیجئے تاکہ رب تعالیٰ آپ کے کیریئر سے جو ریلیٹڈ معاملات ہیں ان میں جو ہے وہ آسانیاں پیدا کریں۔ اس کے بعد جی یہاں پہ جو ستارے کی چال کہتی ہے رشتہ داریاں ہو گئیں، سسرالی رشتہ داریاں ہو گئیں، شکر ہے تھوڑی بہت بھی چیزیں آپ کو اگر آپ کا موڈ خراب بھی کرتی ہیں لیکن اس وقت آپ بہت وائزلی ان کو ڈیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اگر شہر بدلنا ہے تو کچھ اگر ہچز انڈیکیٹ ہو رہی ہیں تو 2-3 منتھ ابھی آپ سپیس دیجئے۔ اگر آپ نے کیپریکونینز کہیں من پسند تبادلہ کرانا ہے یا شہر بدلنا ہے، گھر بدلنا ہے، اس میں تھوڑے سے مسائل ضرور آ سکتے ہیں۔ اس وقت جہاں پہ مسائل کی انڈیکیشن ہوتی ہے اپنے رشتوں کے ساتھ تعلقات کو سمجھداری سے چلانا، اپنے بہن بھائی اپنے پیرنٹس والا جو ہاؤس ہے، خاندانی رشتہ داریاں، سسرالی معاملات، اس وقت کیپریکونینز اگر آپ کا امتحان ہے تو اپنے رشتوں کو اچھے طریقے سے نبھانا، اور یاد رکھیے اسی چیز کا امتحان ہے، حقوق العباد کی معافی ہمیں نہیں ملنی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ باقی جو ہے اولاد سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اس میں بھی ستارے کی پوزیشن ٹھیک ہے، رومانس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اس میں بھی ستارے کی پوزیشن ٹھیک ہے، تو اس وقت کیپریکونینز کی جو اسٹرینتھ ہے ان کا لو ہاؤس اور بچوں سے ریلیٹڈ جو آپ کی معاملات ہیں،
آپ کی خواہشات ہیں، یا اگر آپ کو اولاد نرینہ کی خواہش ہے، تو اس وقت جو ہے ستارے کی کمپلیٹ بلیسنگ آپ کی یہ خواہش پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فائنینشلی آپ پہ کرم کی جو ہے وہ رہیں گی، لیکن جیسے اس ہفتے کی میں نے آپ سے کہا ہے کہ 15 اگست اور 16 اگست میں ذرا سا جو پریشر ہے خانہ مال پہ، وہ ذرا سا آپ کو ناگوار گزر سکتا ہے، لیکن آنے والے دن 21 اگست تک پھر فیوریبل ہے، تو وہ مینج آپ کر لیں گے۔ اگر وہ ہو بھی جاتا ہے خرچہ، تو یہ امید ہے کہ آنے والے وقت میں آپ بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینج کر پائیں گے۔ باقی جو ہے اس ہفتے باقی تو میں پیسے آتے رہیں گے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، ان 2 دنوں میں اگر خرچہ ہو بھی جاتا ہے تو پریشان نہیں ہونا۔ الحمدللہ کیپریکونین سے بھی بہت بھگتا ہے، وارننگ صرف آپ کے فیملی ہاؤس ہے، آپ کے خونی رشتے، آپ کے پیرنٹس، یا ہمارے وہ کیپریکونین جو کاروبار میں ہیں، ان کو تھوڑا سا انڈیکیشن ہے کہ ذرا سا آپ لوگوں نے محتاط چلنا ہے، یا وہ کیپریکونینز جو سیاست میں ہیں یا لائم لائٹ میں ہیں، بہت محتاط ہو کہ کوئی بھی چیز آپ کی جو ساکھ ہے یا اس کو ڈینٹ نہ ڈالا جا سکے۔ تو یاد رکھیں کہ پیسہ آنی جانی چیز ہے، لیکن عزت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں ایک ہی جملہ بولا کرتی تھی عمران خان صاحب کے بارے میں کہ اقتدار پھر بھی مل جائے گا نواز شریف صاحب کی طرح، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ساکھ کو ڈینٹ پڑا تو وہ irreparable ہوگا۔ تو اس وقت آپ کو بھی 10ویں گھر کا منظر ہمیں یہ آپ کے لیے سٹوری بتاتا ہے کیپریکونینز، تو آپ لوگوں نے محتاط ہو جانا۔ زون سی کے تیسرے ستارے ایکویریس یعنی کہ برج دلو کی، اور جن کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے، اور اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی، اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں آپ کے اس ہفتے کے ستارے سیجیٹیرینز، ایکویرینز، ٹھیک ہے، برج دلو والے حضرات جو ہیں۔ سب سے پہلے میرے ایکویرینز کو، برج دلو والے میرے جتنے بہن بھائی ہیں، یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ میرے میں دم نہیں ہے، بٹ پاکستان زندہ باد کا نعرہ جو ہے نا لگا دیں میرے ساتھ۔ تو یہ والا ہاروسکوپ جو ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے، 12 اگست سے میں نے اسے شروع کیا ہے، اور میں اسے ختم کر رہی ہوں 21 اگست پہ۔ تو دیکھتے ہیں یوم آزادی، کام کا پریشر نظر آ رہا ہے ایکویرینز، ورک لوڈ آپ پہ نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا لتھارجک بھی منڈے والے دن ہمیں نظر آتے ہیں، یعنی یوم آزادی والے دن 12-13 تو ویسے ہی ویکنڈ بنے گا، تو جو ہے وہ آپ جو ہے وہاں پہ تھوڑے سے ہمیں ذرا سلیپی موڈ میں یا تھوڑے سست موڈ میں نظر آتے ہیں، کام کرنے کو بھی من نہیں کرے گا۔ اب یہ آپ نے اپنے آپ کو منانا ہے، انرجی چارج رکھیں اور ضرور تہوار منائیں۔ یاد رکھیں یہ جو آج ہے نا یہی ہمارا ہے، ہماری آنکھ اگر دیکھ سکتی ہے، ہمارے کان اگر سن سکتے ہیں، اگر آج ہم بول سکتے ہیں، کل پتہ نہیں کیا ہو، کل ہو نہ ہو، تو یاد رکھیں کہ اپنے ہر دن کو تہوار کی طرح منانا شروع کر دیں۔ زندگی کا ایک حق ادا ہوتا جائے گا ساتھ کے ساتھ، ہاتھ کے ہاتھ۔ اچھا جی، تو یہ میں نے کہا کہ 12، 13 اور 14 سلائٹلی سے سلو ہیں، 15 اور 16 اگست سے پھر میرے ایکویرینز کو گھر میں ذرا مزہ بھی آتا ہے، لائف پارٹنر کا تعاون، بزنس پارٹنر کا تعاون، سوشل ریلیشنز اپنے حساب سے ذرا جب آپ مینیج کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں، گھر کے فرنٹ پہ پیس ہوگا، تو پھر آپ کو ذرا سی آپ کی انرجی بحال ہوتی ہے۔ 17، 18، 19 اگست، اس میں جہاں پیسے آنے کی خبر ایکویرینز، وہاں ایک ہاتھ سے سلپ بھی ہو رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ نے ان 3 دنوں میں بس پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جیسی 17 آئے گی نا اگست کی، آپ نے اپنے مال کا صدقہ دے دینا ہے، تو مال ہم پاک ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہے پھر آپ کو یہ چیز تنگ نہیں کرے گی، یہ معاملات آپ کو پریشان نہیں کریں گے، اور جو ہے ہم اس میں سے نکل جائیں گے۔ تو آپ نے 17 اگست کو ہی صدقہ دے دینا، تاکہ
پیسے کو ہم سیو کر سکیں. 20th اور 21 شکر ہے ویسے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک ستارہ ہے جو ذرا سا میرے ایکویرینس کو تھوڑا تدبر میں ڈال رہا ہے، اور سبلنگز کا پریشر، خاندانی رشتوں کا پریشر ہے، یا ہمارے ایکویرین اسٹوڈنٹس کو اپنی اسٹڈیز کا پریشر ہے، یا کسی باہر کے ٹرپ کا کوئی پریشر ہے. بٹ پریشر نظر آ رہا ہے 20th اور 21 میں، لیکن مینج بھی آپ کر لیں گے. لیکن اس وقت صورتحال ہمیں آپ کے لیے اسپیشلی میرا میسج ہے جو میرے ایکویرین اسٹوڈنٹس ہیں، اس وقت من مارنا پڑے گا اگر آپ نے ریزلٹس دینے ہیں. پھر میرے وہ ایکویرین جو میرڈ ہیں، امتحان ہوگا اس وقت رشتوں میں سرخرو ہونا، سسرال ہے، خاندان ہے، کسی کی اپنے پارٹ نہیں بننا کسی کی بھی سیاست کا، آپ نے بس اپنا رستہ سیدھا رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ جو چیز اچھی ہے، کوئی چیز کے خرید و فروخت سے آپ کو مالی فائدہ پہنچ سکتا ہے، کوئی انہیریٹنس پراپرٹی سے آپ کے فائدے ہو سکتے ہیں، کہیں سے مال کی ریکوری سے آپ کو مالی فائدہ پہنچ سکتا ہے. اور جو سب سے اچھی بات ہے، اس وقت جو آپ کا ہوم لینڈ ہے، پیرنٹس ہیں، بہن بھائی ہیں، وہاں پہ ہمارے جو ایکویرینز ہیں ان کا ستارہ بالکل سیف ہے. وہاں پہ ان کا ستارہ بالکل ہم ایک اچھی پوزیشن کے اوپر ہے، اور وہاں پہ ہم ان کے لیے مطمئن بھی ہیں. اور نظر بھی آتا ہے کہ جو ستارے کی جو پوزیشن ہے، یا تو گھر نیا بدل سکتے ہیں، گھر کو ری ڈیکور کر سکتے ہیں، اگر رشتوں میں کوئی خرابی تھی تو ریکنسائل کر سکتے ہیں اپنے رشتوں کے ساتھ. تو یہاں پہ جو ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ بالکل آپ کے سپورٹ میں ہے، آپ کے فائدے میں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے سب معاملات میں آسانی فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے گھر کو بھی سکون والی جنت والا جیسے نقشہ ہوتا ہے کہ گھروں میں سکون ہو، تو جنت سے کم نہیں ہے دنیا پہ پیسفل اور امن پسند گھرانہ جو. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں ایکویرینس. تو یہاں پہ میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں، 12th 13th اور 14th میں ذرا سے لتھارجک سے فیز ہے، اور اتنے آپ ہمیں ایکٹیو نہیں نظر آ رہے. 17th 18th اور 19th میں تھوڑا سا فائنینشیل جو ہے وہ ناگواری ہو سکتی ہے، لیکن مینیجیبل ہے، کیونکہ پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں ان حالات کو مینیج کرنے کے لیے. تو مجھے آپ کے لیے کوئی چنتا یا پریشانی بالکل بھی نہیں ہے. اب ہم چلتے ہیں ہمارے زون سی کا آخری ستارہ پائسس، یعنی کہ برج حوت. اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں دال سے، انگلش میں ڈی سے شروع ہوتا ہے، تو بھی آپ اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں. جی اب ہم آتے ہیں کہ یہ ہفتے سب سے پہلے تو یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو پائسس. ہر ستارے کو میں نے فردن کہا ہے. پچھلے ہفتے ہر ستارے کو اپنی برتھ ڈے کی دعا مانگنے کے لیے کہا تھا. اس ہفتے بھی ایک فیسٹیویٹی تھی کہ یوم آزادی منانا تھا، اور اس کے لیے بھی ہم آپ کے ساتھ ہر خوشی کو بانٹا جاتا ہے، آپ کے ساتھ ہر اپنے آنے والے تہوار کو ہم بانٹتے ہیں. جی اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس ہفتے کے ستارے، جو کہ ہوم ورک میرا ہے. 12 اگست سے میں شروع کر رہی ہوں اسے، اور میں اسے ختم کر رہی ہوں 21 اگست پہ. آپ کے لیے تھوڑی سی جو رائڈ ہے نا وہ ایسے بمپی ہے. کوئی بات نہیں، یہ زندگی کا حسن ہے. یہ تو جب یہ لائن یوں ہو جائے گی تو کیا سین ہوگا. کیوں ابھی یوں ہو، ابھی آپ جئیں، جگ جئیں، صحت کے ساتھ جئیں، روشن دماغ کے ساتھ جئیں. 12th 13th اور 14th، واہ جی واہ، آپ کا یوم آزادی بڑے پیارے دنوں میں آ رہا ہے. پیار کرنے والوں کے ساتھ، چاہنے والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اپنے دن کو ضرور منائیے گا. بچوں کو بھی بتائیے اس دن کی امپورٹنس کیا ہے، کس طرح اس ملک کو حاصل کیا گیا. افسوس کہ اس ملک کا حق ادا نہیں کیا جا رہا، لیکن اس کے باوجود میں کہوں گی کہ جو اس ملک کو حاصل کیا گیا وہ ضرور ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. شاید جو ہمارا مستقبل ہے انہی کے دل میں اللہ پاک آنے والے دنوں میں رحم ڈال دے. اچھا جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 15th اور 16th میں اللہ کا شکر ہے اچھے ستارے موجود ہیں. ایک یہاں پہ آیا تھا 24 جولائی کو، دوسرا
6 अगस्त को, और नहीं 24 को ही आ गया था, लेकिन 6 अगस्त से ज़रा रेट्रोगेशन के अंदर है, तो कुछ मामलात को आपके लिए उलझाने की कोशिश करता है, सेहत से रिलेटेड जो मामलात हैं उनमें, और दूसरा आता है जो आपका वो है जॉब एरिया, ठीक है। लेकिन क्योंकि एक अच्छा सितारा मौजूद है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको डिफीट देना बहुत आसान है। 15 और 16 अगस्त की 2 तारीखें ज़रा सा इस पर प्रेशर इंडिकेट कर रही हैं, मैनेजेबल है और आप इजीली मैनेज कर सकते हैं पाइसेस। 17, 18, 19 यानी 17, 18, 19 अगस्त अल्हम्दुलिल्लाह घर के फ्रंट पे तो पीसफुल नज़र आती हैं। इस वक्त आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लाइफ पार्टनर पे भी, बिजनेस पार्टनर पे भी, सोशल रिलेशंस पे भी। थोड़े से कभी कभी आपके अंदर उदासी के फेजेस आते हैं, तफक्कुर तदब्बर वाले आपके अंदर फेजेस आते हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक यकीन है कि सितारे की मौजूदगी इतनी प्यारी है कि वो आपको इस वक्त इन रिश्तों में पीसफुल रखेगी, या इन फ्रंट्स पे आपको पीसफुल रखेगी। यहाँ तक कि वो पैसे जो नए रिश्तों में बंधने जा रहे हैं उनकी भी कंपैटिबिलिटी इस वक्त में आसान है, और जो ऑलरेडी मैरिड हैं थोड़ा सा मेहनत करनी है, इंशाल्लाह रिश्ते की जो वार्मथ है उसे आप इंजॉय करते हुए नज़र भी हमें आते हैं। इस वक्त जो वार्निंग है पाइसेस आपके लिए खाना माल में, ये तो आपने एक रिमाइंडर है जो मैंने हर हफ्ते आपको देना है। हर ऐसे मामले में आप केयरफुल हो जाएंगे जिसका ताल्लुक़ खाना माल से है, यानी फाइनेंस से रिलेटेड जो मामलात हैं उनमें अब आप बहुत केयरफुल हो जाएंगे। किसी पे भी अंधा एतमाद आपने नहीं करना, कहीं वो आपको साबित ना कर दे कि आप सचमुच अंधे हैं, तो आपने ये गलती नहीं करनी है। उसके अलावा जो है वो लोग जो शहर बदलना चाहते हैं, मन पसंद स्टेशन पोस्टिंग तबादला कराना चाहते हैं, उनके लिए सितारा स्ट्रॉन्ग है। फिर वो लोग जो शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, इस वक्त अच्छे ख़ानदानों में रिश्तेदारियां जो है वो मुतवक्को हैं, या जो ऑलरेडी मैरिड हैं, आपका ससुराल है, आपका ख़ानदान है, इस वक्त जो है वो आपको कॉम्पनसेशन उनसे मिलता हुआ नज़र आता है, कि जो है अपने रिश्तों से कॉम्पनसेशन मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो वहाँ पे भी जो सितारे की पोजीशन है ठीक है, जॉब एरिया में ठीक है, हेल्थ एरिया में ठीक है, सिवाय इस हफ्ते की 15 और 16 अगस्त थोड़ी सी प्रेशर इंडिकेट कर रही हैं, लेकिन अदरवाइज़ आपके दिन ठीक है। इसी तरह 20 और 21 अगस्त फाइनेंशियली थोड़ी सी तारीखें आपको नागवार मूड से गुजार सकती हैं, लेकिन फिर भी आने वाले दिन ऐसे हैं कि उसमें आप ये चीज़ें, ये वाला डस्ट जो पड़ेगी, खुदा ना करे कि पड़े, आप इजीली इसको मैनेज कर लोगे, तो हमें आपके लिए कोई ऐसा वहाँ पे ख़तरा नहीं है। और यहाँ पे बाकी जो है अल्लाह का शुक्र है, मैंने मेरा ख्याल है कोई हाउस नहीं छोड़ा। मैंने कहा एक बारी मैं नज़र मार लूँ कि मैं कोई ज़्यादती ना करूं अपने पाइसेस के साथ, क्योंकि हो ये रहा है कि पिछले 3 हफ्तों से ना कॉन्टीन्यूटी चल रही है सितारों की। तो वो जो है मेरे पास सिवाय एक सितारे की लेटेस्ट पोजीशन को पढ़ने के, बाकी वही ख़बरें ज़्यादातर जो भी रिपीट हो रही हैं। अब अगले हफ्ते से सितारों का सीन बदलना शुरू होगा, तो फिर हम देखेंगे कि नए क्या मैसेजेस हैं उसके अंदर। फिर भी जाते जाते नारा मारते हैं कि आपको अपना यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तो जो है याद रखिए, हमारी आईडी अगर पाकिस्तान है, हमारी पहचान अगर पाकिस्तान है, तो ये पाकिस्तान सलामत है तो हमारी आईडी, हमारी पहचान सलामत है, वरना हम दुनिया में कुछ भी नहीं है। जैसे जब तक हसब नसब का पता ना हो तो आप एक लावारिस और भटकी हुई रूह हैं। जब तक आपके पास अपने मुल्क की आईडी ना हो, आपका कोई स्टेटस नहीं है, आप किसी जगह भी वेलकमिंग नहीं है, आप दुनिया के किसी कोने में भी लैंड नहीं कर सकते हैं। तो इसकी सालमियत के लिए दुआएं कीजिए, इसकी सलामती के लिए दुआएं कीजिए। जिनके पास और पासपोर्ट्स है उन्हें तो हम नहीं कहते, बट हमारा जिनका जीना मरना इस मुल्क के अंदर है, हमारे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये था आज का हॉरोस्कोप।
اور پاکستان کے کیا حالات ہیں اس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں. لیکن آپ نے اپنے ہفتے سے آپ لوگوں نے اپنے تئیں بارش کے قطرے بنتے چلے جائیے، مت انتظار کیجئے کون آئے گا کیا کرے گا. اتنی نیکی شروع کر دیجئے، کوڑے باہر پھینکنا بند کر دیجئے، گاڑی سے تھرو کرنا بند کر دیجئے، ٹریفک کی پابندی کرنا شروع کر دیں، شاید ہم سنورنا شروع ہو جائیں گے. جب ہم سڑک پہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو وہیں سے ایک قوم بننے کا سفر ہمارا شروع ہو سکتا ہے. پر مجھ غریب کی کون سنے گا، بڑے بڑے سیاستدانوں نے نہیں سنی تو یہ تو عوام تو صرف اپنے ستارے سنے گی. ایک قوم بننے کی بات شاید میری کسی کے دل کو ہی نہ لگے. تو میں لوں گی جی آپ سے اجازت اس نوٹ کے ساتھ کہ دعا کیجیے گا اپنے ملک کے لیے، خصوصی طور پہ اس کا کونا کونا سلامت اللہ رکھے ناگہانی آفتوں سے. اس وقت دعا اپنے ملک کے لیے بلکہ پوری یونیورس کے لیے مانگیے گا. دعا کہتے ہیں مانگنی تو کھلے دل سے مانگے نا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 2025 میں ہم وہ بھی دیکھیں گے جس کا سپنا ہمیں ستاروں کی چالیں دکھا رہی ہیں. مایوس نہیں ہونا آپ لوگوں نے. دعا کریں بس میری زندگی کی بھی ساتھ ساتھ اور ہمت کی بھی کہ گاہے بگاہے میں خبریں ہائی لائٹس کی طرح دیتی رہوں اور میرے سننے والے مجھ سے کبھی بھی بور نہ ہو. ہوگی ملاقات، صحت نے اگر دیا ساتھ، زندگی نے دی مہلت، انشاءاللہ ملیں گے اگلے ہفتے. تب تک سامعہ خان کو دیجیے، سامعہ خان لاؤن سے اجازت. میرا رب آپ سب کا حامی و ناصر ہو، میرا رب آپ سب کا مددگار ہو. فی امان اللہ.